ایک اور CDA اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا وزٹ کرواؤں گا. کافی کوئریز آ رہی تھیں اور سپریم کورٹ کی یہ سوسائٹی ہے کوآپریٹو سوسائٹی کہ اس میں کون کون سے سائزز کے پلاٹس ہیں اور کب. یہ عجیب سی کہانی ایک درد بھری بھی ہے اور 3 اور 4 جو ہے اس کی تو ابھی تک کوئی کہانی نہیں ہے. نیو انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف ہے. یہ جو پیلی پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ میٹرو بس کا ٹریک ہے. ان کشمیر ہائی وے سے ابھی تک اس کا رائٹ ناؤ کوئی راستہ نہیں ہے. 3 اور 4 میں جو فائلز ہیں اس میں کوئی گڑبڑ بھی. یو ٹرن لینا تھا ٹاپ سٹی کے پاس سے اور وہ مین سینٹر آف دی سٹی میں ہوتا ہے. تو 18 ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو G17-1 آ رہا ہے. مین پہ اس کے کمرشل ایریا آئے گا اور بہت واویلا مچا ہوا ہے کہ بس پوزیشن دینے جا رہے ہیں اور اس جگہ پہ انٹرچینج بننے والا ہے. تو کوئی 10-15-20 سال میں بھی اگر پوزیشن اس کا مل جاتا ہے. اس سے کم پرائسز میں آپ کو اس سے اچھی سوسائٹیز میں پلاٹس اویلیبل مل جاتے ہیں. ایک کنال کے سائزز ہیں 1 اور 2 کی میں پرائسز, کیونکہ 4 کی تو میں کہانی چھیڑ ہی نہیں رہا نا, تو میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی. اگر پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ. تو آج میں آپ کو ایک اور CDA اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا وزٹ کرواؤں گا. کافی کوئریز آ رہی تھیں اس کی کمنٹس میں کہ آپ اس کا وزٹ کروائیں. تو آج میں لے کے جاؤں گا. یہ مین کشمیر ہائی وے کے اوپر آتی ہے. GT روڈ کا برج ہم کراس کریں گے اور اس کا نام ہے, اس کو G16 بھی کہا جاتا ہے, سیکٹر G16, اور سپریم کورٹ کی یہ سوسائٹی ہے کوآپریٹو سوسائٹی. تو آج ہم اس کا وزٹ کرواتے ہیں. اس کی ساری تفصیلات بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے سائزز کے پلاٹس ہیں اور کب کی یہ سوسائٹی ہے. تو ساری تفصیل بتاؤں گا کہ کتنے عرصے سے یہ ایز اٹ از پڑی ہے اور اس میں کوئی نیو پلاٹس ہیں اور کوئی اولڈ پلاٹس ہیں اور کوئی عجیب سی کہانی ایک درد بھری بھی ہے اور وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ٹائم اس کو ہو گیا اور ابھی تک اس کا جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور سننے میں آیا, ابھی جا کے دیکھیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سیکٹر 1 جو ہے اس کا, اس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور پوزیشن دینے جا رہے ہیں, اور 2 میں سنا ہے کہ ڈیولپمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور 3 اور 4 جو ہے اس کی تو ابھی تک کوئی کہانی نہیں ہے اس کی, کیونکہ مجھے شک ہے کہ نہ ان کے پاس لینڈ ہے اور نہ یہ اس کو بنا سکیں گے. اور ہاں, اگر آپ اس چینل کا حصہ نہیں ہے تو لازمی اس کو سبسکرائب کیجئے گا, آپ کا کچھ نہیں جائے گا. انشاءاللہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ہی ملیں گی, اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آپ آل پہ رکھا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو ابھی چلتے ہیں سپریم کورٹ سوسائٹی, اس کا راستہ بھی دکھائیں گے اور ساری تفصیلات بتائیں گے. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی ہمارا چینل شیئر کرے تاکہ ان کو بھی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے تو وہ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو چلیں اب چلتے ہیں سپریم کورٹ سوسائٹی. اچھا, تو ابھی ہمارا جو یہ رخ ہے نیو انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف ہے اور ہم کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں, اور یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے سیکٹر G14 آ جائے گا. لیفٹ پہ یہ تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو ہمارے لیفٹ پہ جو ہے یہ راول پنڈی کی طرف راستہ جاتا ہے, GT روڈ کو کنیکٹ کرے گا 26 نمبر کے اوپر. تو ہم نے سیدھا ہی جانا ہے ٹورڈز موٹر وے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف. تھوڑا سا ہم آگے کر کے جائیں گے تو یہ 26 نمبر اور N5 کا میٹرو بس اسٹیشن بھی آ جائے گا, اس کو بھی ہم کراس کریں گے. ہمارے راستے میں پڑے گا زمر ویلی آ جاتی ہے, اور G15 اور G16 آ جاتی ہے رائٹ پہ, اسی مین کشمیر ہائی وے کے اوپر آتی ہیں, پر ابھی ان کے
एक्सेस नहीं है उनके पास कश्मीर हाईवे की। तो आपने अगर G15 और G16 में भी कोई सेल परचेज करनी है या कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं और अपनी आरा से हमें कमेंट्स में आगाह कर दिया करें कि आपको कहाँ की क्वेरीज चाहिए और कहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम आपको दे दिया करेंगे। ये जो पीली पट्टी आपको नजर आ रही है तो ये मेट्रो बस का ट्रैक है। अच्छा, सुनने में आया कि इसका इंटरचेंज बनेगा, जो वो 16th एवेन्यू बन रही है तो उसके पास ये जो G17 और G16 सोसाइटी है इनका इंटरचेंज बनेगा। तो अभी कब बनेगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो जब बनेगा तो बनेगा। राइट नाउ इसकी प्राइसेस जो है 1 और 2 जो है, 1 तो सुनने में आया, अभी देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है और पोजीशन देने लगे हैं। पर पोजीशन अगर दे भी दे तो मेन कश्मीर हाईवे से अभी तक इसका राइट नाउ कोई रास्ता नहीं है और पता नहीं बिजली पानी और फिर गैस की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है सोसाइटी का वो बताता है कि ये किस किस्म का काम करने जा रहे हैं। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है G17 का तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है डेवलपमेंट के हवाले से। और काफी फाइल्स के अंदर भी सुनने में आया था 3 और 4 में जो फाइल्स हैं उसमें कोई गड़बड़ भी सुनने में आया है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स ये जो हमारे राइट पे, मैं इस टाइम मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर हूँ और राइट पे ये सामने वो ट्रैक्टर वगैरह और ये दरख्तों के अक्रॉस आपको कोई स्ट्रीट्स वगैरह कटी हुई नजर आ रही होंगी, तो ये G17 सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी का एरिया है। तो अभी हम आगे से टर्न लेंगे और आके फिर इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रास्ता कहाँ से मिलता है हमें। तो आपने हमारे साथ रहना है। इसकी प्राइसेस साइजेस के बारे में भी बताऊंगा कि सामने इसका कोई साइट ऑफिस अगर नजर आ रहा हो आपको। अच्छा जी, अभी हम मेरी वापस जो है फेसिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद हो गई है, क्योंकि हमने आगे से यू टर्न लेना था टॉप सिटी के पास से और ये अपना जो है मोटरवे के ब्रिज के नीचे से अब हम क्रॉस हो रहे हैं और हमारी फेसिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद। ये आपको बोर्ड भी शायद नजर आ रहा हो, इस्लामाबाद 21 किलोमीटर। और ये 21 किलोमीटर मकसद ये नहीं होता कि इस्लामाबाद स्टार्ट इधर से 21 किलोमीटर पे है। ये इसका जो पोस्ट ऑफिस होता है GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस जो होता है, उसकी लोकेशन पे काउंट किया जाता है कि वो कितना दूर है इस जगह से। तो वो मेन सेंटर ऑफ द सिटी में होता है, तो उस वजह से ये माइलेज जो दिखाते हैं 21 किलोमीटर, ये जो दिखाया गया है कि इस्लामाबाद 21 किलोमीटर, तो ये उस चीज का बोर्ड है। ये इस टाइम हमारे राइट साइड पे ये 18 हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, तो व्यूअर्स इस टाइम मैं ये कश्मीर हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ और मेरी फेसिंग जो है ये ट्रक जो जा रही है टूवर्ड्स इस्लामाबाद और ये G17 की लैंड है जो G17-1 आ रहा है। अच्छा, इसमें 4 और 3 में अभी कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई स्ट्रीट्स वगैरह, इधर भी कुछ स्ट्रीट्स कट चुकी हैं पर बकौल लोगों के। अब मैं आज खुद ही मौके पे आया हूँ देखने के लिए। एक तो इसकी एंट्रेंस का मुझे कोई रास्ता नहीं मिला इधर कश्मीर हाईवे से, तो मैं इधर ही से खड़े होके इसकी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें स्ट्रीट्स वगैरह कुछ कट चुकी है, ये मेन पे इसके कमर्शियल एरिया आएगा
اور یہ سامنے آپ کو کوآپریٹو امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی جو بھی ہے، سپریم کورٹ سوسائٹی یا جو بھی ہے، اس کو جو بھی نام دیا جائے، پر یہ G17 سیکٹر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس میں کچھ سیٹس کٹی ہوئی ہیں اور بہت واویلا مچا ہوا ہے کہ بس پوزیشن دینے جا رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اور اس جگہ پہ انٹرچینج بننے والا ہے. تو مجھے تو ایسا کوئی سین ابھی نہیں لگ رہا کہ اس پہ انٹرچینج بنے گا. اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے جو مالکان وغیرہ ہیں جن کے پلاٹس وغیرہ ہیں، تو وہ تھوڑا بہت مطلب ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہو گئی ہے پرائسز کے بارے میں. ان کی سوچیں کافی پازیٹیو ہو گئی ہے کہ ہمارے پلاٹ بڑے مہنگے ہو جائیں گے. تو ایسا ہے کہ ایسی کوئی کہانی مجھے رائٹ ناؤ تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جب انٹرچینج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک چیز پہ کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں کافی لیٹیکیشنز اور پرابلمز وغیرہ اور یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں. اب یہ جو رخ ہے یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں. لوکیشن نو ڈاؤٹ اس کی ٹاپ آف دی لائن ہے، پر ٹاپ آف دی لائن کو ہم کیا کریں کہ یہ فینس لگی ہوئی ہے اور ابھی اس کا انٹرچینج جانے کب بنے گا، وہ کس کی گورنمنٹ ہوگی اور کب بنے گا اور کب یہ آپریشنل ہوگا. اگر انٹرچینج بن بھی جائے تو ان کا جو سوسائٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے تو وہ کوئی ایسا حوصلہ افزا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ یہ ایسے تیار ہو جائے گی یہ سوسائٹی فوراً اور بہت بجلی اور پانی گیس تمام چیزیں اس کو مل جائیں گی. یہ میرا انالیسز ہے، اس میں ٹائم لگے گا. اور باقی 3 اور 4 وہ تو میرے خیال سے کوئی 10 15 20 سال میں بھی اگر پوزیشن اس کا مل جاتا ہے تو وہ بڑی بات ہے. 2 کا بھی سنا ہے کہ ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں، تو ابھی 1 کو تو پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف گلیوں کی لیولنگ کر کے تو آپ کو پوزیشن مل جائے گا. کافی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ سامنے آپ کو دور ایک واٹر ٹینک شاید نظر آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو، ابھی اس پہ کام چل رہا ہے. تو کافی چیزیں ہیں. تو چلیں ابھی میں اس کے سائزز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کی پرائسز بھی بتاتا ہوں کہ کیا پرائسز آج کل چل رہی ہیں. پر لوگ جو پرائسز مانگ رہے ہیں، جو الاٹیز وغیرہ ہیں اس کے، تو میرے خیال سے یہ پرائسز ابھی اس کی بتی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کم پرائسز میں آپ کو اس سے اچھی سوسائٹیز میں پلاٹس اویلیبل مل جاتے ہیں. اچھا تو ویئرز، اس کی جو پلاٹ کے سائزز میں آپ کو بتا دوں تو اس میں 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ، 14 مرلہ اور 1 کنال کے سائزز ہیں G17 کے اندر. اور اس کی پرائسز اگر میں بتاتا جاؤں تو یہ کوئی جو 1 اور 2 کی میں پرائسز، کیونکہ 4 کی تو میں کہانی چھیڑ ہی نہیں رہا نا، اس میں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو 1 اور 2 کی جو پرائسز ہیں 5 مرلہ کی آلموسٹ کوئی 40 سے شروع ہو کے تو لوگ 60 تک اس کی آسکنگ کرتے ہیں، پر میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. پھر 7 مرلہ کی پرائسز جو ہے لوگ کوئی 50-55 سے شروع ہو کے تو 75 تک 80 تک بھی بعض لوگ ہیں جو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بک جائے، پر میرے خیال سے نہیں بکے گا. پھر اس کے بعد 10 مرلہ کی جو پرائسز ہیں تو وہ آلموسٹ کوئی 85-90 کے آس پاس اس کی آسکنگ ہے. یہ 1 اور 2 کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے نیچے 2 میں کیونکہ ابھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں شروع ہوئی. پھر 40/80 جو ہے وہ 110 سے شروع ہو کے 120 کے آس پاس، اس سے کم بھی مل جاتا ہے بعض لوکیشنز پہ. اچھا، کنال کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو تقریباً ایک 35-40 سے شروع ہو کے، تو ایسے لوگ ہیں جو 180-85 بھی مانگ رہے ہیں، 1,80,85,00,000 روپے. تو میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی. اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا لازمی کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں. اور ہاں، اگر CDA کے کسی بھی پراپر سیکٹر میں یا کسی بھی پراپر سوسائٹیز میں آپ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے گا، کمنٹ باکس میں بتائیے گا، ہم ادھر بھی آپ کو انٹرٹین کریں گے.
تو یہ ایک شارٹ سا اور چھوٹا سا ریویو تھا. کافی کوئریز تھی لوگوں کی کہ ہمیں وزٹ کروائیں. اب میں کیسے وزٹ کرواؤں, اس کا راستہ ہی نہیں ہے. وہ گاؤں گوٹھوں سے گھوم کے مجھے آنا پڑے گا, تو لہٰذا میں نے بار بار سے ایک شارٹ سا ریویو آپ کو کروا دیا کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے یا نہیں بھی آئی تو لائک کا بٹن لازمی دبا دیا کریں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.